اچھا علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ نے ٹائم نکالا ہمارے آج ٹرانسمیشن کے لیے۔ آج ہم بات کریں گے حقوق العباد کے اوپر، روزہ میں اسپیشلی جو ہے وہ سوال یہاں پہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ روزے میں ہم بہت دفعہ، روزہ جو ایک عبادات شامل ہے اور بہت دفعہ ہم اس کی برکات بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ٹالرنس ختم ہو جاتی ہے، دوسروں کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، اکثر جس وجہ سے جھگڑے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو حقوق العباد اسپیشلی ذرا آج تھوڑا سا فرمائیے گا کہ کتنا ایک ضروری ہے اسپیشلی روزے میں اس طرح کی چیزوں کو سے بچنے کے لیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے مجھے مدعو کیا، میں حاضر خدمت ہوا۔ تو آپ نے جو ابھی بات کیا حقوق العباد کے حوالہ سے، تو یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، ایسا معاملہ ہے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی پہ غصب کر لیں گے، کسی پہ کوئی ظلم کر لیں گے، کسی کو ناحق ہم تنگ کر لیں گے تو اس کے بارے میں ہم سے باز پرس نہیں ہوگی، ایسا بات نہیں ہے۔ صحیح۔ بلکہ قیامت والے دن اللہ رب العزت حقوق العباد کے بارے میں خصوصی ارشاد فرمائے گا، اور اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے ہم پہ حقوق ہیں، مثال کے طور پہ ارکان اسلام کی آپ بات لے لیں، ارکان اسلام ہے نا سب سے پہلے، بالکل ٹھیک ہے، وہ کتنے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بالکل۔ ان میں سب سے پہلا کیا ہے؟ نماز، توحید و رسالت کی گواہی دینا، پھر نماز، پھر روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ہیں۔ بالکل۔ اب یہ 5 جو ہیں ان کا تعلق جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کے ساتھ ہے۔ بے شک۔ مثال کے طور پہ توحید و رسالت کی گواہی دینا، اس میں اللہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ایمان لانا یہ ضروری قرار دے دیا گیا ہے، یعنی یہ فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں رکھتا اور اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، دیگر عبادات کرتا ہے یا اچھے نیک کام کرتا ہے تو ہم اس کو کبھی بھی مسلمان مومن نہیں کہیں گے۔ بالکل، کیونکہ سب سے پہلے کیا ہے؟ حقوق العباد۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا۔ جی۔ تو اللہ رب العزت کی عبادت میں آگے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کے بارے میں رب کائنات نے خود فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہوں گا بخش دوں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ بالکل صحیح۔ یہ تو اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہماری بخشش فرما دے تو اس پہ ہمیں اترانا نہیں چاہیے کہ ہم بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، رات کو قیام اللیل بھی ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی تسبیحات و تحلیلات میں ہم مشغول ہیں، اور اس پہ ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ وما توفیقی الا باللہ۔ اس پہ ہمیں یہ عرض کرنا چاہیے یا اللہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ تیری توفیق سے ہمیں ملا، بے شک بے شک، اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو ہمیں نہ ملتا۔ بے شک۔ یہ آگے بات اللہ رب العزت، چونکہ یہ باتیں چند کرنا ضروری تھا، جی ضرور۔ اب اس کے بعد جو بات ہے وہ ہے حقوق العباد کی۔ حقوق العباد کس کو کہتے ہیں؟ حقوق العباد کہتے ہیں بندوں کے بندوں پر حقوق۔ بالکل صحیح۔ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ جن کو ہم بڑا اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں، ہماری عبادات ہمارے لیے کافی ہیں، لیکن جب تک آپ اپنے بندوں کے اوپر جو حقوق ہیں وہ ان کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ، اور اس میں یہ چیز بھی بالکل جو ہے نا، یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ مسلمان جو ہے صرف اس کے ہی مجھ پہ حقوق ہیں، صحیح، اس کے علاوہ بھی حقوق ہوتے ہیں دیگر کے بھی۔ تو بالخصوص یہ جو بات ہے کہ بندوں پہ بندے پہ حقوق، نسائی شریف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ بندے کے بندے پہ 6 حقوق ہیں۔ اچھا جی۔ 6 حقوق کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جی تلقین فرمائی ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ اس کی اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا، اس کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ اچھے خندہ پیشانی سے، بلکہ خندہ پیشانی کے متعلق تو دوسری حدیث میرے ذہن میں آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، خندہ پیشانی کس کو کہتے ہیں؟ خندہ پیشانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، کوئی بھائی، کوئی ہمارا مسلمان بھائی وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ہم اس کو دیکھ کے خوش ہوں، مسکراہٹ کے ساتھ، اس کو دیکھ کے ہمارے ماتھے پہ تیوریاں نہ چڑھیں، صحیح،
بلنا پڑنے شروع ہو جائیں صحیح. کہ یار یہ کہاں سے آ گیا, یہ بندہ جو ہے یہ کدھر سے نکل ہے, نہیں, بلکہ جب ہم نے اس کو دیکھنا ہے تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے, حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خندہ پیشانی سے پیش آنا یہ بھی صدقہ ہے. کیا بات, ماشاءاللہ, یہ بھی صدقہ ہے. تو اس طرح سے بندوں پہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو احکام ارشاد فرمائے ہیں, جو ان کے حقوق ارشاد فرمائے ہیں, ان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. بالکل.